السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کا ٹیچر محمد عمران۔ پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا بائل۔ آج کا لیکچر ہے انٹیسٹینل جوس، ٹھیک ہے؟ تو آج پڑھتے ہیں انٹیسٹینل جوس۔ اچھا، انٹیسٹینل جوس کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سکس انٹیریکس، ٹھیک ہے؟ پہلے ہی ہم نے ٹائٹل دیکھ لیا انٹیسٹینل جوس۔ انٹیسٹینل جوس کو اگر آ جائے ایگزام میں کہ انٹیسٹینل جوس کو دوسرا نام کیا دیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا دوسرا نام ہے سکس انٹیریکس، ٹھیک ہے؟ اور جتنا بھی انٹیسٹینل جوس ہوتا ہے اس کا جو نیچر ہے وہ الکلائن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو انٹیسٹینل جوس ہے اس کے جو کمپوننٹس ہے اس میں ہے واٹر، میوکس، الیکٹرولائٹس اینڈ انزائم، ٹھیک ہے؟ تو پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ The intestinal juice is thin, colorless or slightly straw-colored fluid secreted by two types of glands in the small intestine۔ یہ تو ہم سمپل سی بات ہے کہ جو انٹیسٹینل جوس ہے وہ تھن ہوتے ہیں، کلرلیس ہوتے ہیں، اور یہ اسٹرا کلر ہوتے ہیں۔ جس طرح اسٹرا کا کلر ہوتا ہے اسی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے فلوئڈ کا، جو کہ ٹو ٹائپس آف گلینڈز ہے جو اسمال انٹسٹائن میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اس سے یہ سیکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیز گلینڈز آر اکینوٹیبولر ڈیڈونل گلینڈز، جس کو کہا جاتا ہے برونرز گلینڈز ان دا ڈیڈونم، اینڈ سمپل ٹیبولر انٹسٹینل گلینڈ کریپٹس آف لیبرکن تھرو آؤٹ دا اسمال انٹسٹائن، ٹھیک ہے؟ اب وہ ٹو ٹائپس آف گلینڈز جس سے یہ سیکریٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے برونرز گلینڈ، دوسرا ہے کریپٹس آف لیبرکن، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں گلینڈ سے یہ سیکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اب جو برونر گلینڈز ہے یہ ہوتے ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں ڈیڈونل میوکوسا میں، ٹھیک ہے؟ جو برونر گلینڈ ہے یہ ڈیڈونل میوکوسا میں ہوتا ہے، جو کہ سیکریٹ کرتا ہے الکلائن میوکس کو ڈیڈونم میں، ٹھیک ہے؟ برونر گلینڈ کا کام کیا ہے کہ یہ ڈیڈونل میوکوسا میں پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ سیکریٹ کرتا ہے الکلائن میوکس کو، اور یہ الکلائن میوکس کو سیکریٹ کرتا ہے انٹو دا ڈیڈونم، ٹھیک؟ اب یہ ڈیڈونم میں الکلائن میوکس کو سیکریٹ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ پروٹیکٹ کر سکے انٹسٹینل والز کو HCl سے، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ دیکھو، بہت ہی ضروری بات ہے یہ کہ جب کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے اسٹومک میں تو وہاں پر HCl کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ود دا ہیلپ آف HCl پیپسین جتنا بھی ہے، انزائم جتنی بھی ہے، اس کی مدد سے یہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آتا ہے انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن میں۔ اگر یہ اسمال انٹسٹائن میں اسی صورت میں آتا ہے جس صورت میں وہ ہوتا ہے اسٹومک میں، تو وہ اس میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر یہ ایسیڈیٹی اسمال انٹسٹائن میں آ جاتا ہے تو وہ جا کے آپ کا جو اسمال انٹسٹائن والز ہے، انٹسٹینل ایپیتھیلیل سیلز ہے، اس کو وہ ڈائجسٹ کرتا ہے، مطلب اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیئر کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ جو الکلائن میوکس ہے برونر گلینڈز یہ سیکریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس HCl سے انٹسٹینل والز کو بچا سکے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو گلینڈ ہے کریپٹس آف لیبرکن، ٹھیک ہے؟ تو یہ جسٹ لائک اے کریپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جسٹ لائک اے کریپٹس ہوتا ہے جو کہ ٹو ایڈجسنٹ ویلائی کے
مطلب اس کے درمیان ہوتا ہے. اب یہ ولائی میوکس میں پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب انٹسٹائن میں میوکس پریزنٹ ہوتا ہے, ان میوکس میں پھر ویلائی ہوتا ہے. تو جو کرپس اب لیبرکان ہے یہ اب ٹو ایڈجیسنٹ ویلائی کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے ان دا اسمال انٹسٹائن. اب جو کرپس اب لیبرکان ہے اس کو ہم ٹو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹو سیلز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں گوبلیٹس سیل, GOBLET گوبلیٹ سیلز. دوسرا ہے انٹیروسائٹس. ٹھیک ہے, انٹیروسائٹس کا تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیل جو کہ انٹسٹائن میں ہوتے ہیں انٹیروسائٹس. ٹھیک ہے, گوبلیٹ سیل کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ میوکس کو سیکریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, گوبلیٹ سیل کا کام یہ ہے کہ وہ سیکریٹ میوکس. ٹھیک ہے, اب جو انٹیروسائٹس ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ واٹر کو سیکریٹ کرتا ہے ایز ویل ایز الیکٹرولائٹس کو بھی یہ سیکریٹ کرتا ہے. اب الیکٹرولائٹس میں کون کون سے, کیلشیم, کلورین, کلورائڈ اینڈ بائی کاربونیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ واٹر کو بھی سیکریٹ کرتا ہے, الیکٹرولائٹس کو بھی. الیکٹرولائٹس میں کلورین کو اور بائی کاربونیٹس کو. اور بائی کاربونیٹس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا پریویس لیکچر میں کہ یہ نیوٹرلائز کرتا ہے HCl جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو ایسیڈیٹی آتی ہے اسمال انٹسٹائن میں تو یہ بائی کاربونیٹ جا کے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے, اس کو الکلینٹی, ایسیڈیٹی جو ہے اس کو الکلینٹی کی طرف لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب دا انٹسٹینل جوس ہیز 98 to 99% واٹر اینڈ کنٹین آرگینک اینڈ انآرگینک میٹر ان ایکول اماؤنٹ. اب جتنے بھی انٹسٹینل جوس ہے اس میں 90 to 99% واٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرگینک اور انآرگینک کانٹینٹس بھی ایکول اماؤنٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, the inorganic salt are those present in the body fluid. اب آرگینک سالٹ کون سے ہوتے ہیں, وہی ہوتے ہیں جو کہ باڈی فلوئڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, intestinal juice is alkaline with a pH which may be as high as 8.3. اب پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو انٹسٹینل جوس ہے اس کا نیچر ہے الکلائن. ٹھیک ہے, تو انٹسٹینل جوس وہ الکلائن ہوتا ہے اور اس کی pH ہوتی ہے تقریباً, اگر ہائی ہو جاتا ہے تو 8.3 تک آ جاتا ہے. نارملی وہ 8 to 7 کے درمیان ہوتا ہے, اور اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو 8.3 تک جاتا ہے. The organic matter of the juice consists of mucus, enzyme, immunoglobulin A, intrinsic factor and cellular debris. ٹھیک ہے, تو آرگینک میٹر میں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں, میوکس ہوتا ہے, انزائمز ہوتے ہیں, امیونوگلوبولن اے ہوتا ہے, انٹرنسک فیکٹر ہوتے ہیں, سیلولر ڈیبرس ان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی جسٹ آپ نے نیم یاد رکھنے ہیں. انزائمز آف دا سکس انٹریکس اینڈ انٹسٹینل میوکوسا. اب وہ کون کون سے انزائم ہے جو کہ اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, the intestinal mucosa and various glands associated with it produce several enzymes. اب جتنے بھی انٹسٹینل میوکوسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلینڈز ہے ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پروڈیوس کرتے ہیں سیورل انزائم کو. ٹھیک ہے, جو انٹسٹینل میوکوسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلینڈ جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں انٹسٹینل میوکوسا کے ساتھ, وہ سیورل انزائم کو پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, however only two of these enzymes, enterokinase same as enteropeptidase and intestinal amylase, are secreted into the mucus entericus in significant amount. لیکن اس میں جو 2 انزائمز ہیں, ایک ہے انٹیروکائنیز جو کہ ہوتا ہے سیم ایز انٹیروپیپٹیڈیز. اگر پہلے پریویس لیکچر میں اگر کسی نے پریویس لیکچر دیکھا ہو تو اس کو آلریڈی میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے ہی اس میں ہی میں نے یہ بتایا تھا کہ جو انٹیروپیپٹیڈیز ہے یہ ٹرپسینوجن کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ٹرپسین. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے اسی سلائڈ میں بھی کہی ہے, اسی لیکچر میں بھی کہی ہے. ٹھیک ہے, تو انٹیروکائنیز اور انٹیروپیپٹیڈیز یہ کیا ہے, بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے, اینڈ انٹسٹینل امائلیز
آر سیکریٹڈ انٹو دا سکس انٹریکس ان سگنیفیکنٹ اماؤنٹ. تو مطلب یہ ہے کہ جو انٹیروکائنیز ہے اور انٹیروپیپٹیڈیز ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹسٹنل امائلیز ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے انٹو دا سکس انٹریکس. ٹھیک ہے کافی مقدار میں. ٹھیک ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی مقدار کے حساب سے وہ سیکریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دا نیمز اینڈ فنکشن آف انزائم آر گیون بلو. جو نیمز ہے اور اس کا جو فنکشن ہے وہ نیچے دیا گیا ہوا ہے اگلی سلائڈ میں ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ سلائڈ میں یہ موجود ہے. انزائم سیکریٹڈ انٹو دا سکس انٹریکس. اب وہ انزائم جو سیکریٹ ہوتے ہیں انٹو دا سکس انٹریکس مطلب جو کہ انٹسٹینل جوس میں جو انٹریک ہوتے ہیں مطلب اس میں سیکریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں ایک ہے انٹیروپیپٹیڈیز جس کو ہم کہتے ہیں انٹیروکائنیز. دوسرا ہے انٹسٹینل الفا امائلیز. ٹھیک ہے یہ بھی سیکریٹ ہوتا ہے. enzyme that are not secreted but remain within the surface epithelial cell. وہ انزائم جو کہ سیکریٹ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جو ایپیتھیلیل سیلز ہے انٹسٹائن کا جو ایپیتھیلیل سرفیس ہے جو ایپیتھیلیل سیلز ہے اس کے اوپر یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سیکریٹ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں مطلب ایپیتھیلیل سیلز کے اوپر یہ ہوتے ہیں. اس میں ایک ہے اولیگوسیکرائڈیزز. ٹھیک ہے پیپٹیڈیزز فاسفولائپیزز پولیو نیوکلیوٹائڈیز ڈی این ایز آر این ایز نیوکلیوٹائڈیزز نیوکلیوسائڈیزز. ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ اس سلائڈ میں انزائمز کے بارے میں. ٹھیک ہے یہی انزائم ہوں گے اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ. ٹھیک ہے تو انزائم اصل میں سیکریٹ کہاں سے ہوتا ہے تو یہ سیکریٹ ہوتا ہے انٹیروسائٹ آف دا میوکوسا سے. ٹھیک ہے اب نیچے انزائم دیا ہوا ہے پیپٹیڈیزز. ٹھیک ہے یہ جو سیکنڈ ون ہے سیکنڈ پورشن میں. ٹھیک ہے پیپٹیڈیزز آپ دیکھ لیں ذرا. تو پیپٹیڈیز کا کیا کام ہے. پیپٹیڈیز کا کام یہ ہے کہ یہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے پیپٹیڈیزز پروٹین کو ڈائجسٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کام کرتا ہے کہ یہ جو اسمال پیپٹیڈیز ہوتے ہیں پیپٹائڈز جو اسمال پیپٹائڈز ہوتے ہیں وہ کنورٹ کرتے ہیں امینو ایسڈ میں. ٹھیک ہے اور اس میں کون کون سے آتے ہیں اس کی اگزامپل کیا کیا ہے امینو پیپٹیڈیز ڈائی پیپٹیڈیز. ٹھیک ہے جو پیپٹیڈیزز ہے اس کے پھر اگزامپل کون کون سے ہیں امینو پیپٹیڈیز اینڈ ڈائی پیپٹیڈیز. ٹھیک ہے دوسرا ہے انٹسٹینل لائپیز. ٹھیک ہے لائپیز ہے جو انزائم ہے. ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ فیٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک اس کا کام کیا ہے کہ یہ فیٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے فیٹس کو نیوٹرل کر دیتا ہے. سب سے پہلے فیٹس کو یہ نیوٹرل کر دیتا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ فیٹس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو فیٹی ایسڈ. ٹھیک ہے جو فیٹس ہے جو انٹسٹینل لائپیز ہے وہ فیٹس کو کنورٹ کرتا ہے فیٹی ایسڈ میں پلس گلائسیرول میں. ٹھیک ہے ایک تو اس کا کام یہ ہو گیا. دوسرا کام انٹسٹینل لائپیز کا یہ ہے کہ یہ ایملسیفیکیشن کرتا ہے. پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایملسیفیکیشن کرتا ہے. اب ایملسیفیکیشن کا پہلے لیکچر میں نے بتایا بھی ہے کہ جسٹ لائک شیرہ ہم یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسی طرح ہی بنا دیتا ہے ایملسیفیکیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے جو انٹسٹینل لائپیز ہے فیٹس کو وہ ایملسیفائی کرتا ہے. اب تیسرا ہے انٹیروکائنیز. ٹھیک ہے جو اوپر ہم نے وہ موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے اس کو پڑھا ہے. اس کا کام کیا ہے کہ یہ ٹرپسینوجن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ ٹرپسینوجن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ٹرپسین. مطلب یہ ہوا کہ انٹیروکائنیز یا انٹیروپیپٹیڈیز کا کام یہ ہے کہ یہ ٹرپسینوجن کو کنورٹ کرتا ہے انٹو ٹرپسین. ٹھیک ہے اچھا پھر ہے نیوکلیوٹائڈیزز. ٹھیک ہے نیوکلیوٹائڈیزز جو سب سے نیچے میں سیکنڈ ون ہے نیوکلیوٹائڈیزز. ٹھیک ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ
نیوکلیوٹائڈس کو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ نیوکلیوٹائڈس کو کنورٹ کرتا ہے ٹو نیوکلیوسائڈ پلس فاسفیٹ گروپ. ٹھیک ہے. جو تو کیا کام کرتا ہے یہ کہ یہ نیوکلیوٹائڈس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو نیوکلیوسائڈ پلس فاسفیٹ گروپ پہ. ٹھیک ہے. اب اس نیوکلیوٹائڈیزز میں کون کون سے موجود ہے انکلوڈڈ ہے انزائم نیوکلیوسائڈیزز. ٹھیک ہے. نیوکلیوسائڈیزز جو سب سے لاسٹ ون لکھا ہوا ہے یہ اس میں آتا ہے. ڈی این ایز اس سے پہلے لکھا ہوا ہے. آر این ایز بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو بریکٹس میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے پھر آ جاتے ہیں نیوکلیوٹائڈیزز میں. ٹھیک ہے. اب ایک اور انزائم جو کہ کیا کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ ڈائجسٹو انزائم. ٹھیک ہے. اب وہ انزائم جو کہ کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں پہلے سر نے بتایا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں. تو وہ انزائم جو کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں وہ تھوڑا پڑھتے ہیں. سکروز. ٹھیک ہے. سکروز آپ سب کو پتہ ہے کاربوہائیڈریٹس ہے. ٹھیک. اب سکروز کو ایک انزائم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکریز. سکروز کے اوپر انزائم ایکٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکریز. ٹھیک ہے. سکروز کو اگر ہم سکروز ایس جو او ہے او کے بجائے ہم اے لگاتے ہیں تو وہ سکریز بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انزائم آ کے سکریز پہ ایکٹ کرتا ہے جو کہ سکروز کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گلوکوز پلس فرکٹوز. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے لیکٹوز جو کہ کاربوہائیڈریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکٹوز کے اوپر انزائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیکٹیز. لیکٹیز. ٹھیک ہے. وہ انزائم آ کے لیکٹوز پہ ایکٹ کرتا ہے. جب وہ ایکٹ کرتا ہے تو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گلوکوز پلس گلیکٹوز. ٹھیک ہے. یہ سارا پڑھا ہوگا آپ سب نے کاربوہائیڈریٹس میں. اس کے بعد تیسرا ہے مالٹوز. ٹھیک ہے. تو مالٹوز کے اوپر مالٹیز انزائم ہے وہ آ کے ایکٹ کرتا ہے اور مالٹوز کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گلوکوز اینڈ پلس گلوکوز. مطلب گلوکوز میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری انزائم ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انزائم سکریز ہو گیا, دوسرا لیکٹیز ہو گیا, تیسرا مالٹیز ہو گیا. جو سکریز ہے وہ سکروز کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ کنورٹ کرتے ہیں سکروز کو انٹو گلوکوز پلس فرکٹوز کو میں, اور جو لیکٹیز ہے وہ لیکٹوز کو کنورٹ کرتا ہے انٹو گلوکوز پلس گلیکٹوز, اور جو مالٹیز ہے وہ کنورٹ کرتا ہے مالٹوز کو انٹو گلوکوز پلس گلوکوز میں. ٹھیک ہے. تو دس آر اباؤٹ دی انزائم. ٹھیک ہے. جو کہ ہوتے ہیں اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فنکشن آف دا سکس انٹریکس کس کا مین فنکشن کیا ہے؟ دا الکلینٹی آف دا سکس انٹریکس ہیلپس ان دا نیوٹرلائزیشن آف ایسیڈیٹی پریزنٹ ان دا کائم لیونگ دا اسٹمک. یہ سارا میں نے ابھی سلائڈ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اسٹمک میں آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. جب ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, اب یہ ڈائجسٹ کون کرتا ہے؟ HCl جو کہ ہائی ایسیڈیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ قائم کی شکل میں جو ڈائجسٹیو فوڈ ہوتا ہے وہ قائم کی شکل میں اسٹومک کو لیو کرتا ہے, چھوڑتا ہے اور آ جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں. اگر یہ قائم ایسڈ اس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہو اور وہ اسمال انٹسٹائن میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی جو والز ہے میوکس کو, ٹھیک ہے, جو پیتیلیل سیلز کے وہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کو جو سکس انٹریکس ہے کہ انوائرمنٹ کو الکلائن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. الکلینیٹی کو زیادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ایسیڈیٹی ہے جو اسٹومک سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, قائم کے ساتھ جو ایسیڈیٹی آ رہی ہے اسمال انٹسٹائن میں, تو وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے تاکہ جو ایسیڈیٹی ہے وہ کنورٹ کر سکے انٹو دا الکلینیٹی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جو ایسیڈیٹی ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. اس کا ایک فنکشن یہ ہے. ہیلپ ان دا لوبریکیشن آف دا وال آف دا اسمال انٹسٹائن. اس کے ساتھ ساتھ یہ فنکشن بھی کرتا ہے کیونکہ اس میں میوکس ہوتا ہے.
تو میوکس کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی لبریکیشن میں مدد دیتا ہے، تاکہ جو ہم کھاتے ہیں جو قائم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آسانی سے وہ اسمال انٹسٹائن سے وہ ہو کے جاتا ہو، مطلب زیادہ اٹکتا نہ ہو، بلکہ لبریکیشن ہوتا ہے اس کو مائسچرائز رکھتا ہے، مائسچرائز، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مائسچر رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ آسانی سے وہ سلپری ہوتا ہے۔ اب بھی جو اپنا جو ضروری چیزیں ہے وہ اسمال انٹسٹائن اس سے اٹھاتا ہے، لیکن یہ لبریکیشن میں بھی یہ پل ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ آلسو بفر دا ایچ سی ایل پریزنٹ ان دا قائم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کام دوسرا کیا ہے کہ ایچ سی ایل جو قائم کی شکل میں جو فوڈ جو ڈائجسٹ ہوتا ہے آتا ہے اسمال انٹسٹائن، تو اس میں ایچ سی ایل پریزنٹ ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے ایز اے بفر کام کرتا ہے، تاکہ وہ پی ایچ کو مینٹین رکھ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پی ایچ کو نیوٹرل رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ نیوٹرل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسیڈیٹی کو کیا کرتا ہے، نیوٹرلائز کرتا ہے اور اسی سٹیج میں پہنچا دیتا ہے پی ایچ کو، جو کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے 8.3 مطلب 7 to 8 پوائنٹ کے درمیان اس کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کام ایک یہ بھی ہے۔ The juice formed in the duodenal contain a small amount of the intrinsic factor which helps in the absorption of vitamin B12۔ اچھا، جو جوس ہے یہ تو ڈیڈونم میں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اسمال اماؤنٹ میں انٹرنسک فیکٹر بھی ہوتے ہیں۔ پہلے بھی سلائڈ میں پہلے ہی لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے انٹرنسک فیکٹر کو، کیونکہ انٹرنسک فیکٹر وہ ہوتے ہیں پروٹینز، ٹھیک ہے۔ انٹرنسک فیکٹر کیا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں پروٹین۔ اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ وٹامن B12 کی ایبزارپشن میں ہیلپ لیتا ہے، کیونکہ وٹامن B12 آسانی سے ایبزارب نہیں ہوتا، تو اس کو ایبزارب کرنے کے لیے انٹرنسک فیکٹر آتا ہے جو کہ پروٹین ہوتے ہیں، تو پھر آسانی سے وٹامن B12 جو ہے وہ آسانی سے ایبزارب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ود دا ہیلپ آف انٹرنسک فیکٹر، اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو میک دا فوڈ مٹیریل آئسواسموٹک ود بلڈ پلازما بائی گریٹلی ڈائلیوٹڈ اٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے جو فوڈ میٹیریلز ہے، ٹھیک ہے، جو فوڈ آ جاتا ہے اس میں، جو فوڈ میٹیریل ہے اس کو آئسو آسموٹک رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو پریشر ہے آسموٹک پریشر اس کو سیم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بھی کام ہے کہ یہ فوڈ میٹیریل کو آئسو آسموٹک رکھتا ہے، کس کے ساتھ، بلڈ پلازما کے ساتھ، بلڈ میں پلازما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مین کام یہ بھی ہے کہ فوڈ میٹیریل کو آئسو آسموٹک رکھتا ہے، کس کے ساتھ، بلڈ پلازما کے ساتھ، تاکہ اس کو وہ گریٹلی ڈائلیوٹ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو پھر وہ ڈائلیوٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، دا آئی جی اے پریزنٹ ان دا سکس انٹریکس پروٹیکٹ اگینسٹ پوٹینشیلی ہارمفل بیکٹیریا انٹیسٹینل لومن، ٹھیک ہے۔ اب جو انٹسٹائن ہے اس میں آلریڈی ہم نے اوپر پڑھا کہ اس میں آئی جی اے ہوتا ہے، امیونوگلوبولین اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امیونوگلوبولین اے کا مطلب ہے الفا، اے کا مطلب ہے الفا، ٹھیک ہے۔ تو امیونوگلوبولین الفا یا امیونوگلوبولین اے یا آئی جی اے کو ہم سمپلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکس انٹریکس میں ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کیونکہ اس کو ہم اینٹی باڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو باڈی میں ایک مطلب فوراً سے ایک پیتھوجن آ جاتا ہے، یا باڈی میں کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی ٹاکسن ہوتے ہیں یا وائرس ہوتے ہیں، کوئی اور مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی سیلز کو انویٹ کرتا ہے یا ڈیگریڈ کرتا ہے یا پیتھوجینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل بیکٹیریا لے لیں، اس نے بیکٹیریا کا ایگزامپل ہی لیا ہے کہ بیکٹیریا ہارمفل بیکٹیریا، مطلب وہ بیکٹیریا جو ڈیزیز کاز کرتا ہے، جو پیتھوجینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ ڈیزیز کو کاز کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو جو آئی جی اے ہے اس کا کام یہ ہے کہ اسی ہارمفل بیکٹیریا کو یہ اس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، فائٹ کرتا ہے، اس کو کل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ آپ کا جو انٹسٹینل لیومن ہے اس کو وہ بچا سکے، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی اس یہاں مطلب یہ ہے کہ آئی جی اے وہ آپ کی سکس انٹریکس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ کس کی، ہارمفل بیکٹیریا کے، جو کہ انٹسٹینل لیومن میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی جو باڈی ہے وہ مطلب
پروٹیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ریگولیشن آف دا سیکریشن آف سکس انٹیریکس. ٹھیک ہے. اب اس کی جو ریگولیشن ہے مطلب سکس انٹیریکس کی جو سیکریشن ہے اس کی ریگولر رکھنے کا جو میکانزم ہے وہ ایک اس میں ہے نروس ریگولیشن. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے بہت بات کی ہے نروس ریگولیشن کے بارے میں. وہی بات ہے اسٹیمولیشن آف ویگس نروز اینڈ اسٹیمولیشن آف کولینرجک ڈرگز دیٹ از فیزیو اسٹگمائن. ٹھیک ہے. پیلوکارپائن انکریز دا سیکریشن آف ڈیڈونل گلینڈس انٹسٹینل گلینڈس اینڈ آف میوکس. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نروس ریگولیشن. ٹھیک ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس کے بارے میں کہ جو ویگس نروز ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں پیراسمپیٹیٹک نروز. پیراسمپیٹیٹک نروز یا ویگس نروز وہاں سے میسیج آتا ہے اس میں اسمال انٹسٹائن میں تو وہ کیا کرتا ہے سیکریشن سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب جو قائم ہے وہ انٹسٹائن میں پہنچ گیا ہے. جب وہ انٹسٹائن میں پہنچ گیا ہے تو ویگس نروز حکم دے دیتا ہے انٹسٹائن کی ریجن کو. ٹھیک ہے. گلینڈس کو کہ اب آپ جو جوس ہے وہ سیکریٹ کرنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ویگس نروز کی مدد سے بھی وہ سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ سیکریشن سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کولینرجک ڈرگز. کولینرجک ڈرگ کی وجہ سے بھی جو سیکریشن ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اور جا کے پھر سیکریشن ہوتی ہے انٹسٹینل جوس کی جس میں ایک ہے فیزیو اسٹگمائن اور پیلوکارپائن. ٹھیک ہے. جو یہ بھی اس کی جو سیکریشن ہے ڈیڈینل گلینڈز کی جو سیکریشن ہے جو انٹسٹینل گلینڈز ہے یا میوکس ہے اس کی سیکریشن کو وہ انکریز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. The sympathetic stimulation inhibits secretion of the intestinal juice through alpha 2 adrenergic receptor. ٹھیک ہے. وہی بات ابھی مسلسل رواج ہو رہی ہے جو پہلے لیکچر میں ہوئی تھی کہ سمپیتھیٹک اسٹیمولیشن پیراسمپیٹیٹک کا کام یہ ہے کہ یہ ریگولیشن کرتا ہے. یہ سیکریشن مسلسل سیکریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ بائلس کی ہو چاہے وہ پینکریاٹک جوس کی ہو جس کا کام یہ ہے ویگس نروز کا کہ یہ مسلسل سیکریشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سمپیٹیٹک اسٹیمولیشن ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس اسٹیمولیشن اسی سیکریشن کو وہ سٹاپ کرتا ہے. اب کیوں سٹاپ کرتا ہے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ آ کے الفا 2 ایڈرینرجک ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. جب یہ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو انٹسٹینل جوس ہے اس کی سیکریشن بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام کرتا ہے سمپیٹیٹک اسٹیمولیشن. ٹھیک ہے. جب سمپیٹیٹک اسٹیمولیشن کیا کرتا ہے انٹسٹینل جوس کی جو سیکریشن ہے اس کو سٹاپ کرتا ہے. اب سٹاپ کیوں کرتا ہے؟ وہاں پر یہ آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے جو اینڈ سگنلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اینڈ سگنل آ کے اٹیچ ہو جاتا ہے ود الفا 2 ایڈرینرجک ریسیپٹر کے ساتھ تو وہ پھر وہ میسج جو ہے وہ نہیں جاتا تو اس وجہ سے جو سیکریشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہارمونل ریگولیشن. ہارمونل ریگولیشن بھی اسی طرح ہے کہ ہارمونز کی وجہ سے یہ سیکریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے ہارمونز ہے جس کی وجہ سے جو سیکریشن اب سکس انٹیریکس ہے جو انٹسٹینل جوس ہے وہ ریگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک ہے ڈیوکرائنین انٹیروکرائنین اور ریلیز فرام دا میوکوسا آف ڈیڈونم. ٹھیک ہے. اینڈ اپر اسمال انٹسٹائن وین ایسڈ اینڈ ادر سبسٹانس انٹر دا اسمال انٹسٹائن. اب ہارمون کون کون سے ہیں؟ ڈیوکرائنین انٹیروکرائنین یہ ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیڈونم کی میوکوسا سے یہ ریلیز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپر اسمال انٹسٹائن ہے اس سے یہ اس کی ریلیزنگ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے جب ایسڈ یا کوئی اور سبسٹانس اسمال انٹسٹائن میں انٹرنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی اسمال انٹسٹائن میں یہ انٹرنس کرتا ہے ایسڈ یا جو قائم ہے یا اور سبسٹانسز ہے سارے سبسٹانس کیا ہوگی مطلب کوئی فوڈ جو قائم کی شکل میں ہوگا جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہوگا وہ آئے گا انٹسٹائن میں. جیسے ہی وہ اسمال انٹسٹائن میں انٹر کرے گا اسی کے ساتھ ہی یہ ریلیز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے پھر جس سکس انٹیریکس ہے اس کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. After being released, these hormones enter the venous blood
and reach the duodenum and the small intestine to their artery blood supply. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جاتے ہیں وینیس بلڈ میں، مطلب وینز میں چلے جاتے ہیں، وینیس بلڈ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وینیس بلڈ اس کو لے کے جاتا ہے ہارٹ میں، تو پھر ہارٹ سے پھر یہ آتا ہے ڈیڈونم میں اور اسمال انٹسٹائن میں تھرو arterial بلڈ سپلائی. ٹھیک ہے. کیونکہ وینس جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتا ہے ہارٹ میں، پھر دوبارہ آکسیجنیٹڈ بلڈ دوبارہ ٹیشو کو جاتا ہے تھرو arterial بلڈ سپلائی. ٹھیک ہے. تو جو وینس بلڈ ہے اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، جو arterial بلڈ سپلائی ہے اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو ہارمونز ہے وہ وینس بلڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ وہ ڈیڈونم اور اسمال انٹسٹائن میں آ جاتا ہے arterial بلڈ سپلائی کے تھرو. ٹھیک ہے. ادر ہارمونس ایجنٹ انکریز ان سیکریشن ایز، یہ بھی ہے جو ہم نے پڑھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے ہارمونس ہے جس کی وجہ سے جو سیکریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک ہے گلوکاگون، گیسٹرک انہیبیٹری پیپٹائڈ، جی آئی پی بھی کہا جاتا ہے سمپلی گیسٹرک انہیبیٹری پیپٹائڈ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ویزو ایکٹیو انٹسٹینل پیپٹائڈ. تو یہ دیٹس آل اباؤٹ دوز ہارمونز جو کہ جس کی وجہ سے سیکریشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تھینک یو. آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا، تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. تھینک یو.